نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، آبک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام ہے نور والی کتاب، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں کرنے، سیکھنے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں اور ہر سیگمنٹ ہی میں ہم قرآن مجید سے متعلق کوئی نہ کوئی گفتگو کرتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے تجوید کا، اور تجوید میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے قرآن مجید کی کسی پیاری سی سورت کی چند آیات سنتے ہیں، اور پھر ان آیات کے تحت ہم قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کے جو اصول و قواعد علماء نے بیان کیے ہیں، جن کو علم تجوید بھی کہا جاتا ہے، تو علم تجوید کا کوئی نہ کوئی قاعدہ اصول سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے پیارے بچے موجود ہوتے ہیں، چھوٹی سی ایک کلاس ہوتی ہے اور اس کا ہم نے سیگمنٹ کا نام ہی رکھا ہے تجوید کلاس۔ تو بڑھیں گے اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس کا نام ہے تجوید قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ، تجوید کلاس۔ اس سیگمنٹ کا انداز یہ ہے کہ ایک قاری صاحب کڈز مدی چل کے ہوں گے، وہ ہمیں قرآن مجید کی کسی بھی سورت کی چند آیات سنائیں گے، اور پھر ہم علم تجوید پر کچھ گفتگو کریں گے۔ تو آج دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ قاری صاحب کون ہیں۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ آپ کا نام؟ محمد عثمان۔ محمد عثمان بھائی، یہ بتائیے گا کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں نور والی کتاب، یہ پروگرام کا نام ہے، اور اس ایپیسوڈ میں قرآن مجید کی کس سورت کی آپ تلاوت کریں گے؟ سورۃ الرحمن۔ سورۃ الرحمن کی ساری آیتوں کی تلاوت ہوگی؟ نہیں، چند آیت، چند آیات کی تلاوت ہوگی۔ یہ سورہ رحمان کون سے پارے میں ہے؟ 27ویں پارے، مکی سورت ہے یا مدنی سورت ہے؟ کی سورت۔ ماشاءاللہ۔ تو آئیے کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، سورہ رحمان کی چند مبارک آیات سے ہم اس پروگرام کا سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحب ذو العصف والریحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سورہ رحمان کی چند آیات سے ہمارے اس پروگرام کا باقاعدہ کیا ہو چکا ہے؟ آغاز۔ پیارے بچوں، آج بڑی آسان بات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دیکھیں، حمزہ دیکھا آپ نے؟ ایک تو حمزہ بھائی ہوتے ہیں ہا، حلوے والی ہا کے ساتھ۔ ایک حروف تہجی میں بھی ایک الفابیٹ ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ۔ یہ اس طرح جو لکھا جاتا ہے،
جس طرح عین کی ابتدا ہوتی ہے اسی طرح وہ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ لکھنے میں آتا ہے. وہ تو سب کو سمجھ میں آتا ہے اس طرح لکھا جانے والا جو حرف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ. لیکن حمزہ کی ایک اور شیپ بھی ہوتی ہے, ایک اور شکل بھی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. دیکھو بچوں, سب سے پہلا حرف حروف تہجی میں, عربی کے اور اردو کے حروف تہجی میں سب سے پہلا حرف کون سا ہے؟ بتائیں. الف. سب سے پہلا حرف حروف تہجی میں کیا ہے؟ الف. یہ بچوں الف وہ حرف ہوتا ہے کہ جس پر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی. الف وہ حرف ہوتا ہے جس پر نہ زبر آ سکتا ہے, نہ زیر, نہ پیش, نہ جزم, کوئی بھی حرکت آ سکتی نہیں. لیکن اگر اس الف پر کوئی حرکت آ جائے, زبر لگا دیا جائے, زیر لگا دیا جائے, پیش لگا دیا جائے, یا اس کے اوپر جزم آ جائے, تو اب شروع میں تو ہم نے یہ بیان کیا کہ الف وہ حرف ہوتا ہے جس پر کوئی حرکت نہیں آتی, جزم بھی نہیں آتی. لیکن اگر آ جائے, اور قرآن مجید میں کئی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر نظر ہمیں آ رہا ہوگا کہ یہ الف ہے, لیکن اس کے اوپر نیچے کوئی نہ کوئی اعراب موجود ہوگا, زبر ہوگا, زیر ہوگا, پیش ہوگا یا جزم ہوگا. تو بچوں یہ اصول آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ الف وہ حرف ہوتا ہے جس پر کوئی حرکت اعراب نہیں آتا, زیر, زبر, پیش, جزم نہیں آتا. لیکن اگر الف پر زبر, زیر, پیش یا جزم میں سے کوئی اعراب آ جائے تو اب وہ الف الف نہیں رہتا, حمزہ بن جاتا ہے. کیا کہا میں نے؟ وہ الف الف نہیں رہتا, کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. حمزہ بن جاتا ہے. اب جب ہم ہجے کریں گے, ٹھیک ہے, تو ہجے میں ہم الف نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے؟ حمزہ. اب اس کی مثال دیکھتے ہیں. دیکھیں سورہ رحمان کی پیاری آیت مبارکہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کے شروع میں آپ دیکھیں, آپ کو با کے بعد کون سا حرف نظر آ رہا ہے؟ الف. اسکرین پر دیکھیں, با کے بعد کیا نظر آ رہا ہے؟ الف. دیکھنے میں تو الف ہے لیکن اس کے اوپر کیا آ چکا ہے؟ زبر. فَبِأَيِّ, الف کے اوپر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اعراب نظر آ رہا ہے, زبر نظر آ رہا ہے. اور ابھی ہم نے سمجھا ہے, سنا ہے کہ الف پر کوئی زیر, زبر, پیش, کوئی اعراب لگ جائے تو وہ الف الف نہیں رہتا, کیا بن جاتا ہے؟ بچوں کیا بن جاتا ہے؟ تو اب جب ہجے کریں گے تو کیا کریں گے؟ الف یا زبر ای پڑھیں گے یا حمزہ یا زبر ای پڑھیں گے؟ حمزہ یا زبر ای. ماشاء اللہ. تو یہ بات آپ کو سمجھانی تھی کہ جب الف پر زیر, زبر, پیش یا جزم آ جائے تو الف الف نہیں رہتا, حمزہ بن جاتا ہے. جب ہم ہجے کر کے پڑھتے ہیں تو ہجے کرتے وقت اس کو الف نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے. اللہ پاک ہمیں تجوید کے قواعد کو درست انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کی برکتیں پانے کی سعادت عطا فرمائے. آمین. کڈز متی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, بڑھتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآن مجید کی سورتوں یا آیتوں کے فضائل جانتے ہیں. اور بچوں سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. کیا نام ہے؟ سورت اور آیت کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. ماشاء اللہ. سورت اور آیات کے فضائل. آج جس سورہ مبارکہ کی ہم فضیلت جانیں گے وہ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ہے, آخری پارے میں ہے, اور اس سورت کا ترتیب کے اعتبار سے نمبر ہے 87. قرآن مجید کی سورتوں میں اگر نمبر دیکھا جائے سیکوینس کے اعتبار سے تو اس کا نمبر کیا ہے؟ 87. اور اس سورت کا نام ہے سورۃ الاعلیٰ. کیا نام ہے؟ سورت الاعلیٰ. جس کی ابتدا قاری صاحب کہاں سے ہوتی ہے؟ پہلی آیت سنائیں گے اس کی, سورۃ الاعلیٰ کی. سبح اسم ربک الاعلی. ماشاء اللہ. سورہ اعلیٰ یہ کتنی پیاری سورت ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو, نبی پاک علیہ السلام کو اس سورت سے کتنی محبت ہے, اس کا کچھ ہم حال سنتے ہیں. چنانچہ صحابی رسول حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر, عید الاضحیٰ اور جمعہ کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور ہل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے. یہ دو صورتیں پڑھا کرتے تھے. اور جب عید جمعہ کے دن ہوتی, یعنی عید الفطر یا عید الاضحیٰ کس دن آ جاتی؟ جمعے کے دن آ جاتی, یعنی دن بھی جمعے کا ہے اور عید کا بھی دن ہے, تو کتنی نمازیں ہوں گی؟ 2 نمازیں ہوں گی. جمعے کی نماز بھی ہوگی اور عید کی نماز بھی ہوگی. تو فرماتے ہیں اور جب عید جمعہ کے دن ہوتی تو دونوں نمازوں میں ان سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے. سبحان اللہ. ایک اور روایت سنتے ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سورت یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ یعنی سورۃ الاعلیٰ سے محبت فرماتے تھے.
تو بڑی پیاری یہ صورت ہے اور پڑھنے میں بھی بہت مزہ آتا ہے، سننے میں بھی بڑا سرور ملتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن مجید وہ مبارک شے ہے، وہ مبارک کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن بچوں کیا کرے گی؟ شفاعت کرے گی۔ بات کریں صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی رب کی بارگاہ میں کیا کرے گی؟ شفاعت کرے گی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی شفاعت سے بھی حصہ عطا فرمائے، آمین۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بڑھیں گے اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جو کہ ریکارڈڈ ہوتا ہے، جس میں قرآنی معلومات حاصل کرتے ہیں، اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے؟ ہمارا قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن۔ اس سیگمنٹ میں قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، قرآن پاک میں ابابیل کا ذکر آیا ہے۔ یہ چھوٹا سا ایک پرندہ ہے، اور اللہ پاک نے اس کا ذکر سورۃ الفیل میں فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے جو انہیں کنکروں سے مارتے تھے۔ پیارے بچوں، جب ابرہہ بادشاہ اپنی فوج لے کر کعبہ شریف کو گرانے کے لیے آیا، اور اس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے، صبح کے وقت اپنے سب سے بڑے ہاتھی محمود کو کھڑا کرنے لگا تو وہ کعبہ شریف کی طرف نہ چلتا، کسی اور طرف چلاتے تو وہ چلنے لگ جاتا۔ بڑی کوششیں کی مگر وہ ہاتھی کعبہ شریف کی طرف جانے کے لیے تیار نہ ہوا، اور اتنی دیر میں اللہ پاک کے حکم سے سمندر کی جانب سے چھوٹے چھوٹے پرندے آئے جن کی چونچ اور پاؤں میں 3 کنکریاں تھیں۔ یہ کنکریاں ہاتھی والوں پر مارتے، اور جس شخص کو بھی لگتی وہ اس کے جسم سے آر پار ہو کر باہر نکل جاتی۔ اس طرح ابرہہ بادشاہ اور اس کی ساری فوج ہلاک ہو گئی، اور اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک چاہے تو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بھی بہت بڑے بڑے کام لے سکتا ہے اور اپنے گھر کی حفاظت فرما سکتا ہے۔ آئیے ابابیل پرندے کی کچھ خصوصیات سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ پرندہ بہت ہی اونچائی پر اڑتا ہے، اور اس کی اسپیشل بات یہ بھی ہے کہ اپنی لائف کا 99% حصہ اڑتے ہوئے گزار دیتا ہے، اور اس کی لائف آلموسٹ 20 سال ہوتی ہے، اور یہ 10 مہینے تک مسلسل بغیر رکے سفر کر سکتا ہے۔ لیکن یہ اس دوران کھاتا پیتا کیسے ہے؟ پیارے بچوں، اللہ پاک کی قدرت دیکھیں کہ یہ اڑتے اڑتے اپنا شکار بھی کر لیتا ہے اور اسے کھا بھی لیتا ہے، اس لیے اسے زمین پر اترنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے اسے یہ طاقت بھی عطا فرمائی ہے کہ یہ اونچی اڑان بھی بھر لیتا ہے۔ ہر سال اس کے پر جھڑتے رہتے ہیں اور پھر نئے پر آ جاتے ہیں۔ ابابیل اپنا گھونسلہ کنویں کے اندر اور پرانی جگہوں پر بناتا ہے۔ ابابیل پرندہ فصلوں پر آنے والے کیڑوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اسے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ اس کے پر بڑے ہوتے ہیں مگر اس کے پنجے بہت کمزور ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی پتلی پتلی ٹہنیوں اور شاخوں پر آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے ابابیل پرندے کے بارے میں سنا جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ماشاءاللہ، ہم نے قرآنی معلومات حاصل کی، اب بڑھیں گے اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف جس میں آج کچھ مقابلہ ہوگا، کچھ ایکٹیویٹی ہوگی۔ بچوں، آج کا مقابلہ سوالات جوابات پر مشتمل نہیں ہوگا بلکہ اعراب پہچاننے سے متعلق ہوگا۔ اس کا انداز یہ ہوگا کہ یہ سامنے آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے، یہاں پر کچھ کلمات شو کیے جائیں گے، اس پر اعراب، زیر زبر، پیش، جزم سب لگی ہوئی ہوں گی، لیکن ایک آدھ حرف ایسا ہوگا جس میں آپ کو اعراب نظر نہیں آئے گا۔ اس لفظ کو، اس کلمے کو میں پڑھ کے سناؤں گا آپ نے میری آواز سننی ہے اور اس کلمے کو دیکھنا ہے اور پھر پہچاننا ہے کہ کس حرف پر کون سا اعراب پڑھا تو جا رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ اب کیسے بتائیں گے؟ آپ کے سامنے ایک ریڈ کلر کی باسکٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں بہت سارے آپ کو سیمپلز ملیں گے، زیر زبر پہ جو اعراب ہوتے ہیں نا قرآن مجید کے حروف پر، تو اس کے سیمپلز موجود ہیں۔ تو آپ کو جو اعراب سمجھ میں آتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے، وہ سیمپل دکھانا ہے مدنی چینل کے ناظرین کو، ٹھیک ہے؟ اسکرین پر دکھانا ہے آپ نے کیمرے کے سامنے کہ فلاں حرف پر یہ اعراب آتا ہے، مائک پہ بتائیں گے بھی، ٹھیک ہے؟
کہ فلاں حرف پر یہ اعراب ہونا چاہیے. پھر ہم چیک کریں گے, اگر جواب درست ہوگا تو آپ کا جواب درست ہو جائے گا. یہ مقابلہ ہوگا اور دیکھیں گے کہ کون زیادہ درست جواب دیتا ہے. تو بچوں پڑھنا ہے ہم نے اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں. قرآن میرا نور والی کتاب. ماشاءاللہ, اعراب پہچان کر لگائیں. دونوں طرف موجود ہیں بچے, ہاتھ کھڑا کریں گے کون کون آنا چاہے گا. یقیناً سب نے ہی ہاتھ کھڑا کرنا ہے, لیکن آج سلیکٹ کریں گے ہم یہاں سے جو دوسرے نمبر پر موجود ہیں. بیٹا اپنا نام بتائیں گے. عبد المعیز. عبد المعیز بھائی, مقابلہ کر لیں گے آپ؟ جی اعراب پہچان لیں گے؟ جی اگر اعراب نہ پہچان سکے تو کوشش کریں گے. عبد المعیز بھائی آئیں گے باسکٹ کے پاس. یہاں سے کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ 4 بچے ہیں. یہ پہلے نمبر پر جو موجود ہیں نام بتائیں گے اپنا. محمد ایان. محمد ایان بھائی, مقابلہ کریں گے ان سے آپ؟ اگر وہ پیچھے رہ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ آگے بڑھ جائیں گے ہیں؟ آ جائیں. ماشاءاللہ عبد المعیز اور ایان صاحب جی ماشاءاللہ. تو اسکرین پر آپ کے سامنے 1 بائی 1 کلمے شو کیے جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں گا, سناؤں گا, آپ نے سمجھنا اور پہچاننا ہے. جی عبد المعیز, اسکرین پر آپ دیکھیں کلمہ شو کیا جا رہا ہے عرفن, وقف میں ہوگا عرفا. اب آئین پر اعراب نظر نہیں آ رہا لیکن میں نے پڑھ دیا ہے عرفن. کون سا اعراب ہے جس کی آواز سنائی دے رہی ہے لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہا؟ ماشاءاللہ مائک پہ بتائیں گے. پیش. اب یہ بتائیں گے کون سے حرف پر یہ لگے گا اعراب؟ عین. آئین پر پیش لگے گا, دکھائیں گے جناب. آئین پر پیش, ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ پہلے سوال کا جواب درست دیا. ایان صاحب آپ کے لیے کلمہ شو کیا جا رہا ہے فالعاصفاتی. فالعاصفاتی. جی مائک پہ بتائیں گے کون سے حرف پر کون سا اعراب ہے؟ تا کے نیچے زیر آئے گا. تا کے نیچے زیر آئے گا. اگر اوپر آ جائے تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ زبر. یہاں پر کیا ہے؟ زیر. زیر ہے. دیکھیں گے جناب, تا کے نیچے زیر ہونی چاہیے. تا کے نیچے زیر ہے. ایان صاحب کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. عبد المعیز اگلا کلمہ دیکھیں آپ کے لیے شو کیا جا رہا ہے نشرن, وقف میں ہوگا نشرا. شین پر کون سا اعراب ہے؟ نشرن. اچھا بچوں, اعراب کا مطلب صرف زیر زبر پیش نہیں ہوتا. یہ جو جزم ہوتی ہے, یہ جو تشدید ہوتی ہے, اس کو بھی اعراب ہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی اعراب کی قسمیں ہوتی ہیں. زیر زبر پیش تو صرف حرکات ہیں. میں آپ سے اعراب پوچھ رہا ہوں, جو ضروری نہیں ہے زیر زبر پیش ہی جواب آئے گا, جزم بھی آ سکتی ہے, تشدید بھی آ سکتی ہے. اشارہ دیا آپ کو نشرا, نشرن. شین پر کیا ہے؟ اوپر جزم آئے گا. شین کے اوپر جزم آنا چاہیے جناب, دکھائیں گے. شین پر جزم, ان کا جواب جی. ایان آپ کے لیے اگلا کلمہ شو ہو رہا ہے فالفارقاتی. قاف پر کیا ہے؟ فالفارقاتی. اچھا را پر بھی اعراب نہیں ہے, قاف پر بھی نہیں ہے, دونوں میں سے کوئی اعراب بتا دیں گے مان لیا جائے گا. قاف کے اوپر کھڑا زبر آئے گا. قاف کے اوپر کھڑا زبر آنا چاہیے. فالفارقاتی, ان کا جواب درست ہے. اب لاسٹ کوشچن ہوگا. ٹھیک ہے, ابھی تک کوئی غلطی نہیں ہوئی. اب دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے, مقابلہ برابر ہونے جا رہا ہے یا کوئی آگے بڑھنے جا رہا ہے. عبد المعیز صاحب آپ کے لیے کلمہ شو کیا جا رہا ہے عذرن. عذرن, عذرا. عین پر کیا ہے؟ عین کے اوپر پیش. عین کے اوپر پیش ہونی چاہیے. عذرن, عذرن. عین پر پیش ہے, ان کا جواب درست ہے. یہ تو آگے بڑھ گئے. اب دیکھیں ایان صاحب ان کے برابر رہتے ہیں یا پیچھے رہتے ہیں؟ ایان بھائی آپ کے لیے اگلا اور آخری کلمہ شو کیا جا رہا ہے نذرن. را پر کیا ہے؟ نذرن, وقف میں ہوگا نذرا. را پر کون سا اعراب ہے؟ مائک پہ بتائیں گے. یہ تو ایچ دکھایا آپ نے, مائک پہ بتائیں گے. ہاں ماشاءاللہ. را کے اوپر 2 زبر آئے گا. جی را کے اوپر 2 زبر. را کے اوپر 2 زبر ہونا چاہیے. را پہ 2 زبر ہے اور ان کا جواب بھی درست ہے. تو کیا ہوا, کون آگے بڑھا؟ دونوں ہی آگے بڑھ گئے. ماشاءاللہ مقابلہ برابر ہو چکا ہے اور اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ اور سیگمنٹ کے ساتھ پروگرام کا یہ ایپیسوڈ مکمل ہوا. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری معلومات لے کر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہا کیجئے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. نور والی, نور والی, نور والی کتاب.
मेरा नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया